بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ہسٹری آف ڈیلی سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حال زندگی پر ہے۔ اس ٹاپک سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حال زندگی کے بارے میں جان سکیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں، اور اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حال زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمانی تذکرے سے اپنے دل و دماغ دونوں کو منور کر سکیں۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو ابو انبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام تینوں مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل احترام اور قابل تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کرنے پر ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بت خانے میں جا کر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپ علیہ السلام کا نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلائل پر غور و فکر کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کر دیا گیا کہ ان کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کا باعث بن گئی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے فلسطین ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ فلسطین اور شام کے علاقہ میں آپ علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی۔ آپ علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑا حصہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 ازواج مطہرات، پہلی حضرت سارہ علیہ السلام اور دوسری حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کی کنیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصہ میں اولاد سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔
دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی برکت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی چٹھیل میدان میں چھوڑ دیا۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر قریب ہی صفا اور مروہ پہاڑی پر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ صفا اور مروہ کے درمیان تقریباً انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ایک ماں کی یہ بے چینی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا جسے زمزم کا چشمہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس بے آباد وادی میں پانی کا انتظام ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جہرم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں قیام کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اشارہ دیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے لگتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب مسلسل 3 راتیں دکھائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری رات یہ خواب دیکھی تو وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ جب تیسری رات یہ خواب دیکھی تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں مجھے اپنا لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً مان گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر لے جا رہے تھے جس مقام کا خواب میں دکھایا گیا کہ شیطان ابلیس نے ان کو ورگلانے اور اسکانے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اسکانے پر 7 کنکریاں ماری۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تاریخ انسانی کا وہ عظیم و عالیشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل زمین پر لٹایا، چھری کو تیز کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دی۔ پہلی مرتبہ چلانے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کٹا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلاتے لیکن گلا نہ کٹتا۔ یہ واقعہ تقریباً 3 مرتبہ پیش آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی پریشان ہو گئے اور اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگے، بیٹا لگتا ہے اللہ کی ذات پاک کو ہماری یہ قربانی قبول نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئی، ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا
جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کا جواب میں لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کے بارے میں جو دعائیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا، اس راہ میں آنے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن تو بلند مقام عطا فرمائیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو اچھا چمکایا کہ دنیا بھر کے مسلمان انہیں عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر ہمارے گروپ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیو بنائیں، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں، اس سے آپ کو آنے والی فیوچر میں ہماری ویڈیو بآسانی مل جائے گی۔ اور درود پاک کی فضیلت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام بھی کمنٹ سیکشن میں شامل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔